السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 2، مرکبات، لیسن نمبر 4، آسان تجوید میں خوش آمدید۔ آج ہم نئے لیٹرز کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ نئے لیٹرز کا مطلب یہ ہے کہ لیٹرز کے جو نئے شیپس ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ 3 لیسن میں ہم نے پہلا پیج ہم نے ختم کیا ہے، اس میں ہم نے تجوید رولز کو بھی فالو کیا اور کس لیٹر کو کس طرح سے پڑھنا ہے ایک ایک کر کو ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ تو آج ہم مرکبات میں آ رہے ہیں۔ مرکبات یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مرکب کا مطلب کیا ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر ضم ہونے کو مرکب کہتے ہیں، ملانا، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ لیٹرز۔ جوائنٹ لیٹرز کو ہم نے آج سیکھنا ہے کہ ایک لیٹر جب دوسرے طریقے سے جوائن ہوتا ہے تو اس کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں، جب وہ مختلف طریقے سے خطاطی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، جو لکھنے والے سٹائل ہیں وہ بدل جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو ہم نے لیٹر پڑھا تھا وہ یہ تو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور شکل کے۔ تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے یہ دوسرا لیسن جو ہے وہ مطلب لیسن نمبر ہمارا 4 ہے لیکن یہ تختی نمبر 2 ہے، تو اس میں آپ کو ان چیزوں کے متعلق بتایا جائے گا۔ مرکب حروف کو ایک ایک کر کے ان کی پہچان کروائیں۔ مثلا لام میں دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف ہے، تو مرکب حروف کی طرف ہم جو ہے وہ آج بڑھیں گے۔ مرکب کا مطلب کیا کہا میں نے، جوائن لیٹرز کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے، الف ہے، بالکل سمپل انہوں نے دیا آپ کو الف، لام الف۔ اب بہت سارے لوگ بچے جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں تو وہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں نا، وہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو آسانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سیکھے ہوئے ہیں، لیکن بالکل بھی نہیں، یہ اریز کر کے ہم ان کو پڑھاتے ہیں، اور آپ بڑے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اس پر توجہ دینی۔ دیکھیں لام کی یہاں پر بالکل شیپ چینج ہو گئی ہے اور الف کی بھی شیپ چینج ہو گئی، لیکن ہے ہی لام الف ہے۔ جب جوائنٹ ہو گیا تو جوائنٹ کے شکل چینج ہو جاتے ہیں، آپ نے انگلش میں باقی زبان کو سیکھنے والے سب جانتے ہیں اس چیز کو، لام الف لام الف، با الف لام الف۔ تو یہ دیکھیں لام الف 3 طریقے سے آئے لیکن تینوں میں بالکل شیپ جو ہے وہ ان کے چینج ہوئے ہوئے ہیں، سب کے سب لام الف، لام نارمل، پھر لام الف اگین ایک اور لام الف جو کہ چینج ہے۔ اس میں دیکھیں لام ہا میں لام تھوڑا سا ایک بس تھوڑا ایک چھوٹی سی لائن ہے، وہ لام ہے، اس کے بعد ہا پراپر ہے، تو یہ چیزیں جاننے کی بہت ضرورت ہے، لیکن آگے جا کر کنفیوز نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن بہت سارے طریقے سے لکھے گئے ہیں، بہت سارے الفاظ، بہت سارے خطاط جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے قرآن لکھتے ہیں، تو کہیں پر لام اس طرح سے ہوتا ہے، کہیں پر لام اس طرح سے، کہیں پر لام اس طرح سے، تو وہاں پر جا کے کنفیوز نہ ہو، اس لیے یہ لیسن ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ لام الف اگین، یہاں پر دیکھیں با لام با، یہ جوائن لیٹرز ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کاف کی کئی شکلیں ہیں، آپ کاف ایک دفعہ اس طرح سے دیکھیں گے، کاف اس شکل میں دیکھیں گے، یا کاف کو آپ اس طرح کی شکل میں دیکھیں گے، تو اس یہاں سے اس کا سر لیا اور یہاں سے اس کا دھڑ ختم کر کے با کے ساتھ ملا دیا، کاف با۔ کاف اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کاف کے اندر جو ایک سمبل ہے، اس سمبل کو لے کر یہاں سے کیا کیا ہے، کاف کو انہوں نے با کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، تو یہ بھی کاف با ہے۔ یہ کاف ایک اور بالکل الگ نیا جو ہے وہ اس کے ساتھ شیپ کے ساتھ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کاف الف، تو وہ اکثر لوگ اس کو یا پڑھ لیتے ہیں، یا کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے یہ یا نہیں ہے، یہ کاف ہے۔ یا اگر کسی سے ملتا ہے تو یا کے اوپر 2 ڈاٹس آ جاتے ہیں، پھر یا نہیں رہتا وہ پراپر یا۔ جی ہاں، تو اب اس کے بعد کاف الف کی بات آتی ہے، کاف اینڈ الف، ٹھیک ہے، یہ کاف یہ بھی بالکل الگ سا کاف ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی لیٹرز کتنے شکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ جا کر قرآنوں میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، تو کس کس شکل میں جس شکل میں بھی آ جائیں وہاں پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ با کاف تا کاف ثا پر زور دینا ہے، ہم بہت مختصر کر کے آپ کو یاد دلاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ثا سافٹ لیٹر ہے، زبان کو باہر نکالنا ہے، با تا ث نون یا، با الف نون الف تا الف یا الف۔ اب دیکھیں بچوں کو سکھانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، با نون میں فرق کیا ہوتا ہے، جب یہ جوائن ہوتا ہے نون جب پراپر ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے نون، لیکن جب یہ جوائنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر آ جاتا ہے اس طرح سے اور الف کے ساتھ مل گیا، تو نون کا جو نقطہ اوپر آ جاتا ہے، با کا نقطہ نیچے آتا ہے، با اور نون میں فرق اسی طرح سے ہم سمجھاتے ہیں، با کا نیچے، نون کا نقطہ اوپر آ جاتا ہے۔ تا میں فرق ہے، تا میں 2 ڈاٹس اوپر ہیں، لیکن یا جب جوائنٹ ہوتا ہے یا کے اوپر 2 ڈاٹس آ جاتے ہیں، وہ نیچے ہو جاتا ہے یعنی باٹم میں، یا یہ ہو جاتا ہے تا، اور تا الف یا الف، ث الف سافٹ لیٹر، با سین یا سین، صحیح ہے، ایک ڈاٹ نیچے 2 ڈاٹس نیچے یا میں، یا سین، نون سین ایک ڈاٹ اوپر، تا سین 2 ڈاٹس اوپر تاؤ کے لیے، ثا سین۔ اب یہ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، نیچے ہو سکتا ہے یہ شاید، گڈ یہاں پر صحیح ہو رہا ہے۔ ثا سین اور ثا جیم، دونوں میں ثا کو اپنے سافٹ پڑھنا ہے، زبان باہر نکل کے، ثا سین سا جیم، اور تا ہا کو مڈل تھوڑا سا اپنے پڑھنا ہے، تا ہا۔
مڈل تھروٹ سے آپ نے پڑھنا ہے. لہٰذا ہم اس کو آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آگے ہم بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اور قرآن کو ہم سٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. نون اینڈ خو. نون خو صحیح ہے. نون اور خوا جب مل کے آتے ہیں تو نون کی شکل بالکل عجیب سے ہے. دیکھیں شکل بالکل عجیب سے شکل ہے. نون اس طرح سے آئے گا, نون کے اوپر ایک ڈاٹ آئے گا, خوا کا گرین ہے تو گرین ڈاٹ خوا کے اوپر آ گیا نون خوا. یا ہا, جب یا اس طرح سے ہا کے ساتھ ملے تو یا کی شکل اس طرح سے ہوں گے بالکل الگ. یا 2 ڈاٹ سے نیچے, اور 2 ڈاٹس کو اپنے یاد رکھنا ہے. یا جب ملیں گے دو نقطے نیچے آ جائیں گے, ہا پڑھیں گے اس کو. با جیم, پرپل والا با ہے تو نقطہ بھی با انہوں نے پرپل. جیم اسی طرح یا میم, با میم, نون میم, تا میم. نون کے ایک ڈاٹ اوپر ہے, نون میم تا میم. میم کی شکلیں بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, 1 2 3 الگ الگ شکلیں. یہاں پر ایک اور شکل اس کے ساتھ ملتی ہے اوپر والے کے ساتھ, ث میم. ث میم. با اینڈ یا اس شکل میں بھی آتی ہے. دیکھیں یہ آخری والی شکل ہے یعنی لاسٹ والی شکل ہے. یا یہ مڈل شکل آپ کہہ سکتے ہیں, مڈل والی شکل میں یا 2 نقطے کے ساتھ آ جاتا ہے. یا نون, یا نون ایک ڈاٹ, یا تا, یا ث, یا نون با لام, تا نون لام, با یا لام, یا تا لام, ث لام. دونوں میں سافٹ پڑھنے آپ دیکھیں, ث لام. نون با نون, نون کے ایک اوپر ڈاٹ ہے, نون ہو گیا, نیچے ایک ڈاٹ آ گیا, با جائے گا, پھر دوبارہ نون کی اپنی اصلی شکل, با نون نون. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے تا یا نون, یا تا نون, ث نون, جیم ہا مڈل تھروٹ سے پڑھیں گے ہا کو, خو موٹا پڑھیں گے اپر تھروٹ سے ہا, ہا کے بعد خو, ہا ثا. جب ہا کسی سے ملتا ہے تو اس کی شکل یہ والی بن جاتی ہے, کٹ کر کے شکل جو ہے وہ ثا کے ساتھ, صرف سر اس کا جو ہے وہ کاٹ کر ثا کے ساتھ ٹچ کیا, ملا دیا, جوائن کیا. ہا ث خو ب جیم تا, تا ہا تا, یا جیم با, با خو تا, اور تا یہ والا گول والا تا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گول والا تا جب سٹاپ کریں گے اس پر تو یہ ہا میں چینج ہو جاتا ہے, گول والا ہا میں. تو ان دونوں پر بھی توجہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.